السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اورحان غازی کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عثمان غازی کا خواب اور ان کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو تاریخ سے متعلق کسی بھی موضوع کے بارے میں جاننا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ سلطان اورحان غازی 6 فروری 1288 کو سوغوت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عثمان غازی اور والدہ مال خاتون ہیں۔ دوستوں، اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بادشاہ تھے۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے بھی حکومت اور فتوحات میں اپنے والد عثمان غازی کی پالیسی کو ہی جاری رکھا۔ 1327 میں ان کے ہاتھوں نکومیڈیا فتح ہوا، جو کہ استنبول کے قریب ایشیائے کوچک میں واقع ایک شہر ہے جس کا نام ازمت ہے۔ اورحان غازی نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کر دیا، جو کہ عثمانی علماء میں بہت شہرت رکھتے تھے، اور انہوں نے مصر سے اسلامی قانون بھی پڑھا ہوا تھا۔ سلطان اورحان غازی دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ یہ بشارت ترک قبائل کے سردار اوغوز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ تم میں سے ایک قبیلہ اٹھے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے سلطان اورحان نے نہایت اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بازنطینی حکومت کا مشرق کو مغرب سے ایک ساتھ محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو بھیجا کہ وہ اس تنگ راستے کو عبور کر کے مغربی گوشوں پر قبضہ کر لیں۔ سلیمان پاشا رات کے اندھیرے میں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس تنگ راستے کو عبور کیا اور مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ ان کشتیوں کو مشرقی کنارے پر لے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں عثمانیوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ اس کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کے یورپی ساحل تک پہنچ جائیں، تو ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا، جس میں قلعہ جناکلہ، ابسالہ اور رودستو واقع تھے۔ ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام قلعے اور شہر تنگ راستے پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان اورحان نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا، جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹ پر تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی ہوتے تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج ہماری فوجیں کئی بٹالین میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت مال غنیمت کا 5واں حصہ لشکر پر خرچ کیا جاتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ کے وقت جوان رضاکارانہ جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اورحان غازی نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی تربیت دی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل فوج کی تربیت کی جاتی ہے۔ اورحان غازی جب فوج کی تنظیم نو سے فارغ ہوئے تو فوراً ایک عالم دین ربانی الحجاج بختاش کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو نہایت پارسا اور متقی انسان تھے۔ اورحان غازی نے ان سے دعائے خیر کی درخواست کی تو انہوں نے ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اللہ انہیں سرخرو کر
اور ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کر انہوں نے ہی اس لشکر کا نام ینچری تجویز دیا۔ یہ فوج تاریخ میں ینیچری کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت لشکر کے جھنڈے کا رنگ سرخ تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے ایک تلوار بنی ہوئی تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا۔ ترک قبائل ذوالفقار کو بڑی عقیدت کے ساتھ پکارتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے استحکام کے لیے اورحان غازی نے اصلاحی اور سماجی امور کی طرف توجہ دی، نظام کو نئے اور جدید انداز پر استوار کیا اور فوجی طاقت بڑھائی، اور اس دوران مساجد کی تعمیر کرتے رہے اور عملی ادارے قائم کرتے رہے۔ ان اداروں پر بہترین علماء اور اساتذہ کو مامور کیا جاتا اور پورے ملک میں ان علماء اور اساتذہ کو بڑی عزت اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ کراچی پر قبضے کے 20 سال تک اورحان غازی نے کسی ملک پر چڑھائی نہیں کی، اور یہ 20 سال ملک کے نظم و نسق کو سنوارنے میں لگا دیے۔ اورحان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی، جن سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا۔ اسی مراد اول کو سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی اور پہلا سلطان کہا جاتا ہے۔ تاریخ عثمانیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔